معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے آسمانی معجزات میں سے معراج شریف کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری دنیا سے بالکل ہی ماوراء اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ چونکہ حضور اقدس علیہ السلام کے واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور اقدس علیہ السلام نے مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑا۔ جمہور علماء امت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی، اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برقی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ اس کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ علیہ السلام براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔
اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ علیہ السلام کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل نے بتایا آپ کے مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے لیے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے لیے نہ اٹھتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندۂ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔
اس نے یکا یک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں 2 نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں پر حضرت ہارون، 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا تصور گزر سکا۔ سدرۃ المنتہیٰ پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہاں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ جب آپ واپس مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کورے باطنوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ اکثر رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کے محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش سے آپ سے سوال کرتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر،
بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھی پر، آسمان اول سے 7ویں آسمانوں پر فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ کو سین تک زفرف پر۔ بیت المقدس سے مقام کعبہ کو سین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں میں قیام فرمایا، اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا اور 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے کلمہ قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور 10واں عرش عظیم۔